میان سے نکالی اور نکال کے اس کا جو کور تھا اٹھا کے پھینک دیا. فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ اللہ اکبر. ایک اٹھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسرا اٹھا، فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت ابو دجانہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے میری تلوار ٹیڑھی ہو جائے، پہلا حق اس کا یہ ہے. فرمایا اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی عورت پر نہ چلے، کسی عورت پر نہ چلے. آج یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورت کو قید کرنا چاہتا ہے. اسلام اگر پردے کا حکم دے تو عورت کو قید کرنا چاہتا ہے. اسلام اگر حیا کا حکم دے تو عورت کو قید کرنا چاہتا ہے. وہ اسلام جو عورت کی قرآن کی تلاوت کی آواز اس کے گھر سے باہر نکلنے کا اس کو حکم نہ ہو، وہ اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتی، وہ پھر میچ میں جا کے تالیاں بجا سکتی ہے؟ کرکٹ میچ میں جا کے وہ ناچ سکتی ہے وہ عورت؟ جس عورت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر آج ہر حاجی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو لے جائے، طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی یوں اکڑ کے چلنا پڑتا ہے، بازو کھول کے چلنا پڑتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عورت کو وہاں اکڑ کر چلنے کا حکم نہیں ہے. جو عورت خانہ کعبہ کے سامنے، حرم کے سامنے، بیت اللہ کے اندر اگر کر نہیں چل سکتی، بازو نہیں ہلا سکتی، وہ میچ میں جا کے ڈانس کر سکتی ہے، وہ ناچ کر سکتی ہے. یہ پاکستان کی گورنمنٹ خود اپنے جو ہے نا نگرانی میں سارا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں درس دیتے ہیں کہ تم عورت کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تم نہیں چاہتے کہ عورت کو آزادی ملے. ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ عورت کو بے حیائی والی آزادی ملے. ہم نہیں چاہتے عورت بے پردہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ عورت با پردہ ہو، وہ گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کرے تاکہ معاشرہ سدھار میں آ جائے. آج عورتیں بگڑ گئی تو آج عزیزان محترم پورا گھر بگڑ گیا، پورا معاشرہ بگڑ گیا. تو یقین جانیے آج اسلام کا جو رخ پیش کیا جا رہا ہے، ان لبرلزم اور سیکولرزم لوگوں نے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ جو ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے، آج جو اسلام کا وہ رخ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ رخ یہ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اس تلوار کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی عورت پر نہ چلے. آج فلسطین میں کیا کیا گیا، برما میں کیا کیا گیا، ہمیں بتاتے ہو کہ عورت کے حقوق. تم نے عورتوں کے پستان کاٹ کر اس کے کباب بنا کر کھائے، بچیوں کو توے پر الٹ پلٹ کر اپنے کباب بنا کر کھایا. تو پھر تم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے اس ٹائم عورت کے حقوق کہاں گئے؟ آج ہمیں حقوق سکھاتے ہو. آج فلسطین میں نہ بچوں کو بخشا گیا، نہ عورتوں کو بخشا گیا، نہ بوڑھوں کو بخشا گیا، نہ جوانوں کو بخشا گیا. کہاں گئے اور حقوق؟ کہاں گئے انسانی حقوق؟ تو عزیزان محترم، اس لیے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا فتح مکہ کے ٹائم جب پورا لشکر صحابہ کرام کا مکہ شریف میں داخل ہو رہا تھا، میرے آقا نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا یہاں کونے میں کھڑے ہو جاؤ، یہ کتی سوئی ہوئی، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ کوئی اس کے اوپر اپنی لات دے دے اور کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. جب تک سارا قافلہ نہ گزر جائے تم نے یہی کھڑے رہنا ہے. جو نبی جانوروں پر اتنا پیار کرتا ہو اس نے عورت کے حقوق نہیں بتائے. ہاں، تم عورت کو جس بے حیائی کا درس دے رہے ہو، ہم اس بے حیائی کی آج بھی مخالفت کرتے ہیں، کل بھی مخالفت کریں گے، تا قیامت یہ مخالفت کرتے رہیں گے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس تلوار کا تیسرا حق یہ ہے کہ کسی بچے پر نہ چلے. بچوں کا بھی خیال کیا گیا، عورتوں کا بھی خیال کیا گیا. تو عزیزان محترم، پھر جنگ گھمسان کی جب شروع ہوتی ہے، اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جبل احد کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے جسے جبل رمات کہتے ہیں. اس چھوٹی پہاڑی پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 مجاہدین کا لشکر، جن کو سفید وردی، سفید کپڑے دیے گئے، فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں پہاڑ سے نہیں اترنا.
اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم آج گھاٹے میں کیوں ہیں، ہم خسارے میں کیوں ہیں، آج ہماری ہر جگہ پر ناکامی کیوں ہے، آج ہم ہر جگہ پر رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس پہاڑ سے نہیں اترنا، اور وہ 50 مجاہدین تیر انداز تھے، کیونکہ کفار نے بھی 3 لشکر بنا لیے، 3 دستے بنا لیے۔ ایک دستہ جو گھوڑوں پر مشتمل تھا تیر اندازی کا، اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے خالد بن ولید، چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اس ساتھ میں تھے کہ میں نے اس درے کو کراس کر کے واپس آ کے پلٹ کر مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے، لیکن جو ہی یہ آگے پیش قدمی کرتے، وہ نوجوان اتنے ہوشیار تھے کہ فوراً تیروں کی بارش کر دیتے، یہ قافلہ یہیں رک جاتا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان پر تابڑ توڑ حملہ کیا، جنگ شروع ہوئی، اور اتنی گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھ نوجوان لڑکیاں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اشعار پڑھتے جاؤ، ان کو مست کرتے جانا، ان کو جنگ پہ آمادہ کرتے جانا، تاکہ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، پیچھے ہٹنے کی نہ کریں۔ وہ لڑکیاں بھی وہاں سے بھاگ نکلی، اتنی گھمسان کی جنگ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ قوت عطا فرمائی۔ یہاں 700 ہے، وہاں 3000 کا لشکر ہے۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیر بہادر، حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیر بہادر آگے بڑھتے ہیں، خدا کی قسم ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں 50 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ذرا سامنے آ جاؤ، ذرا سامنے آؤ، تمہاری بہادری بھی دیکھیں، تمہارا للکار بھی دیکھیں۔ ایک ہی وار پہ پٹک کر زمین پہ مار دیا، اور حضرت مولا کائنات جب دوسرا سامنے آنے لگا، آپ نے ایک وار کیا، وہ جب زمین پر گرا، ابھی وہ تڑپ رہا تھا، حضرت مولا کائنات چھوڑ کر واپس صفوں میں آ گئے، اپنی صفوں میں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے حضرت علی شیر خدا، اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا قتل اس لیے نہیں کہ جب وہ گرا تو اس کا سطر کھل گیا تھا، سطر کھل گیا تھا، اس کا شرمگاہ کھل گئی تھی، اور وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ علی کا یہ قول نہیں کہ جس کی سطر کھل جائے پھر اس پر بھی حملہ کرے، اس لیے چھوڑ کر واپس چلا آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد اتنی گھمسان کی جنگ تھی، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیر بہادر اتنی قوت سے لڑ رہے تھے کہ کفار واپس پلٹ کر بھاگنے لگے، واپس پلٹ کر بھاگنے لگے۔ وہ جو ناچنے والی لڑکیاں تھیں، ناچنے والی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، آؤ آؤ میدان جنگ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہماری دال آگے نہیں گلتی۔ تو ان کو دیکھ کر یہ لڑکیاں بھی جب بھاگنے لگیں، ان کے پانچے اوپر تھے، فوراً بھاگنے لگیں۔ تو وہاں درے پر جبل رمات پر جو 50 مجاہدین موجود تھے، اب غلطی یہاں ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ سارا مال غنیمت چھوڑ کے واپس بھاگ گئے، کفار پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اب وہ وہاں سے اترنے لگے، ان کے جو سپہ سالار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ حضور کا حکم تھا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا اگر ہمیں پرندے بھی اچٹ جائیں، اگر ہمیں پرندے بھی اچٹ جائیں، ہم سارے مار دیے جائیں، نہیں اترنا جب تک میرا بلاوا نہ آئے۔ آج مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تیری موت ہے، مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تیرے لیے خسارہ ہے، نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو اس کا گناہ ہے، بے حیائی سے بچو گے تو اس کا فائدہ ہے، بے حیائی سے نہیں بچو گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مسلمان ہے کہ بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان ہے کہ گڑھے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولو، جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ آج بات بات پر ہم سے جھوٹ نکلتا ہے، جو باتیں ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، میرے آقا نے جن سے منع فرمایا ہے، ہم ان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکے کہ آج ہم سے غلطی ایک جگہ پر نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ پر ہو رہی ہے۔ دن میں ایسی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ کے فرمان ان کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنا انداز دیکھیں اٹھنے بیٹھنے کا، آج ہم اپنے لباس کا انداز دیکھیں، آج ہم چلنے پھرنے کا انداز دیکھیں، آج ہم اپنے کھانے پینے کا انداز دیکھیں۔ خدا کی قسم آپ بتائیں کون سا ہمارا اسلامی طریقہ رہ چکا ہے؟ ہماری شادیاں دیکھیں، جو شادی جو سنت ہے، اس سنت کو بھی ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سنت کی ابتدا ہم ڈول اور بھنگڑے سے کرتے ہیں،
उस सुन्नत निकाह की इब्तिदा हम लड़कों को नचा के लड़कियों को नचा के करते हैं, अपनी माँ बहनों को झुमरे डालकर हम कहते हैं फिर हम इस्लामी कानून नहीं है। तो फिर आप खुद बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को हमने खुद पसे पुष्ट डाला कि नहीं। फिर रुसवाई मुकद्दर बन गई, फिर जलालत मुकद्दर बन गई। फिर जहाँ जाते हैं मुसलमानों को शिकस्त। एक हिंदू भी उठ के कहता है कि तुम्हारा दीन ये दीन तुम्हें सिखाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि वो सहाबा जब वहाँ से उतरे, 50 का काफिला था, 40 लोग उतरे, 10 माह ठहर गए। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक नहीं उतरेंगे जब तक हुजूर का हुक्म नहीं आएगा। जब वो 40 उतरे, यहाँ खालिद बिन वलीद इस ताक में थे कि ये काफिला उतर जाए नीचे ताकि मैं वहाँ से पीछे से हमला करूँ इन मुसलमानों पर। जब ये काफिला यहाँ से उतरा, वहाँ माल गनीमत में लग गए और खुशियाँ मनाई कि हमें अल्लाह ने फतह दी है। अब खालिद बिन वलीद चूँकि जंगजू थे, वो जंग का हर पहलू जानते थे। उसने अपना दस्ता लिया, अपने साथी लिए और जबल रुमात से घूम कर वापस पलट कर मुसलमानों पर जो इतना ज़बरदस्त और इतने ज़ोर का हमला किया कि मुसलमान इस हैरानगी में थे कि इस तरफ से तो हमारा कोई दुश्मन है नहीं, इसलिए कि हुजूर ने इस रुख में उन्हें खड़ा किया था। जबल ओहद सामने था और जबल रुमात उनके पीठ पर था, पुष्ट पर था। अब पुष्ट पर तो सारे अपने थे, सारे मुसलमान थे। जब उन्होंने देखा कि ये काफिला कहाँ से आया, अब इतने में ये नहीं पता चल रहा था, हत्ता कि हज़रत हुज़ैफ़ा वो कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत यमान वो इनके जकड़ में आ गए, मुसलमानों के जकड़ में। मुसलमानों ने खुद उन्हें शहीद कर दिया। मैं चिल्लाता रहा कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं, इन्हें छोड़ दो। यानी इतने घमसान की जंग बनी। फिर जंग का पांसा ऐसा पलटा, अजीज़ान मोहतरम, बज़ाहिर वो शिकस्त नज़र आने लगी, लेकिन कुर्बान जाऊँ फिर इसी असना में सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। आपके लाश के 11 टुकड़े किए गए, आपके नाक कान काट दिए गए, आपके बाजू काट दिए गए, लाश का मुसला किया गया। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने जब सुना ना कि हुजूर सल्लल्लाहु, क्योंकि एक शख्स ने पुकारा कि हुजूर को कत्ल कर दिया गया है, माज़अल्लाह शहीद हो गए हैं, तो ये कुफ़ार के लश्कर में घुस गए। इन्हें ये पता न चला कि मुझ पर कितने तीर बरसने हैं, कितनी तलवारें बरसनी हैं। लेकिन जब बाद में लाशें इकट्ठी की गईं, हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को पहचाना न जा सका। हर जगह से जालिमों ने काट कर रख दिया था। जब बहन आगे बढ़ती है, उसने उंगली देखी, कहा ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मैं जानती हूँ ये मेरा भाई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने ये न देखा, बस ये देखा कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बना करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब हिंदा चढ़कर दौड़ती है, वहशी ने जब आप पर हमला किया, ऐसा तीर ऐसा नेज़ा मारा कि आपका पेट चाक कर दिया। हज़रत अमीर हमज़ा जब नीचे गिरते हैं, हिंदा आगे बढ़ती है, बाद में फिर वो मुसलमान हो गई और आपका पेट चाक किया गया और आपका कलेजा निकाला गया। कलेजा निकाल के हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिंदा ने चबाया। कहा कि आज मैं वो बदला ले रही हूँ जो मुसलमानों ने मेरे साथ या मेरे बड़ों के साथ जंग बदर में किया था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली मेरे चचा को शहीद कर दिया गया है, सारे काफिर चढ़ दौड़े हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ। तीरों की पत्थरों की बरसात जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ होने लगी तो सारे सहाबा सीना तान कर खड़े हो गए। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि तीर अंदाजी में बड़े माहिर थे, आप तीर पे तीर चलाते गए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपना सर अनवर नीचे रखिए, आप अपना सर अनवर नीचे रखिए, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन का कोई तीर या कोई पत्थर आपको न लगे। मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन आप पर आँच आने नहीं दूंगा। साथ के अंदर जब तक जान में जान है वो अपनी जान कुर्बान करेगा लेकिन अपने नबी पर कोई आँच आने नहीं देगा। या रसूलल्लाह, अपना सर अनवर नीचे कर लीजिए। हज़रत साद तीर चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊँ, दुनिया सहाबियत में ये मकाम सिर्फ हज़रत साद बिन अबी वक्कास को मिला है। हर सहाबी कहता है, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन हज़रत साद वो सहाबी हैं, दुनिया सहाबियत में ये मकाम मिला है। जब साद तीर चला रहे थे, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान।
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان تیر چلا۔ حضرت سعد کہتے ہیں جب بھی میں تیر کمان میں ڈالتا دعا کرتا میرے مولا یہ میرا تیر مس نہ ہو، میرا تیر ایک بھی ضائع نہ ہو، یہ فوراً دشمن کے نشانے پہ جا کے لگے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام، 7 صحابہ کرام حضور کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخموں سے جب چور ہو گئے آپ نے پیٹھ یوں کی حضور کی طرف چہرہ کیا۔ کسی نے کہا کہ سعد جو بہادر ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے لڑتے ہیں اور تو نے پیٹھ دی ہوئی، کہا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے میں مرتے ہوئے حضور کا دیدار کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جب میری آخری سانسیں ہو، حضور کا چہرہ انور ہو اور سعد کی نگاہیں ان پر ہو، میں اس لیے ان کو پیٹ دے رہا ہوں، میں اپنی جان قربان کر کے حضور پر قربان ہو جاؤں گا لیکن حضور کا دیدار میسر ہوتا رہے۔ اور جب آپ پر تیر کے تیر اتنے برسائے گئے کہ آپ کا جسم غائب ہو جاتا ہے، جب آپ زمین پر گرے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری خواہش ہے کہ میرا دم آپ کے قدموں میں نکل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے ذرا میرے قریب لاؤ، ذرا قریب لاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سعد کو حضور کے قریب لے کر جاتے ہیں اور قدموں میں جیسے ہی سر رکھا تو حضرت سعد کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اتنے میں پھر ایک ظالم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک زور سے پتھر مارا اور ایک اور پتھر لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کی ٹوپی پہنی ہے اور آپ کے سامنے جو زنجیر ہے وہ خود کی زنجیر ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور میں پیوست ہو جاتی ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، صحابہ کرام کی چیخیں نکلتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحابہ چڑھ دوڑتے ہیں کفار پر کہ ہم کس لیے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک بہہ نکلتا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آتی ہیں، پردے میں رہ کر حضور کو ایک غار میں بٹھایا گیا۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اگر اللہ نے زیارت نصیب کی ہو خدا کی قسم جبل احد سے میلوں دور اس پتھر کی خوشبو آج بھی مہک رہی ہے جس پتھر پر میرے آقا نے اپنا گال مبارک رکھ کے آرام کیا تھا اور حضرت سیدہ کائنات نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گال مبارک میں رکھا، خون بند ہوا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے جنگ احد میں امیر شہداء سید الشہداء امیر حمزہ کے بھی وہاں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور 70 مسلمانوں کا وہاں قتل ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ فتح عطا فرمائی، کافر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا کہ ان کی لاشیں اکٹھی کی جائیں، لاشیں اکٹھی کی جائیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ، ان کی لاش نظر نہ آئی، فرمایا حنظلہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ شہید تو ہوا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسی میدان میں پڑا تھا اس کا جسد خاکی۔ فرمایا اسے ڈھونڈو۔ جب ڈھونڈنے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ سامنے اوپر دیکھو حضرت حنظلہ کو اللہ کے ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ غسل دے کے جب لاش کو نیچے لایا گیا میدان احد میں، عرض کی یا رسول اللہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا؟ فرمایا ہاں، یہ پوچھو اس کی بیوی سے۔ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ سہاگ رات تھی، شادی کی پہلی رات تھی، جب وہاں سے ندا آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا ہے، یہاں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، وہاں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چونکہ حنظلہ نے غسل نہیں کیا تھا، آج اللہ کے ملائکہ نے انہیں غسل دے دیا ہے، جنت کے پانی سے غسل دے دیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید کو مردہ گمان بھی نہ جانو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کھانا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔